الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ آیت نمبر 74 تک ختم ہو گیا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 75 یعنی 75 ہم شامل درس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود کے تعلق سے کہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے دل کتنے سخت ہو گئے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے مثالیں دی کہ بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پھر آگے خطاب یہاں سے چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اب یہاں خطاب جو ہے مومنین سے، ٹھیک ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے، افتطمعون، اے مومنو، خطاب مومنین سے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو؟ طمع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے۔ طمع، طا میم عین، یہ حروف اصلی ہے ورب کے، ٹھیک ہے۔ افتطمعون، کیا تم خواہش کرتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کون ایمان لے آئیں؟ یہود، الیہود، لکم، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں، تمہاری دعوت و تبلیغ پر لبیک کہیں۔ تو وقد کان فریق، جبکہ ان میں سے ایک گروہ، یعنی ان کے علماء کا گروہ یہودیوں میں سے، وقد کان فریق منہم، یعنی ان یہود کے علماء کا ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون، جو سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد یہ تورات ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوہ طور پر وہ جو 70 افراد گئے تھے ان کے یہود کے، انہوں نے جو ہے اللہ کا کلام سنا، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اسے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے تھے، یغیرونہ، اس کو چینج کر دیتے تھے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور آیت رجم جو ان کی تورات میں موجود تھی، ان کو انہوں نے چینج کر دیا۔ چینج کیسے کیا؟ کہ جہاں کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی تھی، اس کو ریپلیس کر دیا دوسری صفت کے ذریعے۔ مثلا کہ ایک جو آخری نبی آنے والے ہوں گے وہ درمیانے قد کے ہوں گے، تو انہوں نے اس کو چینج کر کے کر دیا کہ وہ بہت زیادہ لمبے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جو ہے خوبصورت ہوں گی، یا جو بھی اس کی صفت لکھی ہوئی تھی تو اس کو چینج کر دیا کہ بہت زیادہ نیلی ہوں گی۔ بال ان کے جو ہیں زلفیں ہوں گی کندھے تک، تو اس کو چینج کر کے انہوں نے کر دیا کہ گھنگریالے بال ہوں گے۔ اس طرح سے تو صفات چینج کرتے گئے۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ ان کی عوام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جب تورات میں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ تو لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کے لیے انہوں نے تورات کے اندر چینجز کر دیے، تحریف کر دی، تاکہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائیں۔ اب یہاں جس یہود کے گروہ کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ ان کے علماء ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے رؤساء ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے، یعنی انصار کہتے ہیں، مدینہ کے جو صحابہ تھے انہیں انصار کہتے ہیں۔ تو انصاری صحابہ کا یہ ان کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ ایمان لے آئیں ان کے ساتھ، یہ ان کی خواہش رہتی تھی، اسی لیے ان کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، حق بات پہنچانا، یہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے مومنو،
کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مانیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جس نے اللہ کی بات سنی، اللہ کا کلام سنا، اس کے بعد بھی ان کے دل سخت کے سخت رہے، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ تورات کے اندر تبدیلیاں کر دی، چینجز کر دیے۔ من بعد ما عقلوہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا، یعنی فہموہ، اس کی فہم انہیں حاصل تھی۔ من بعد ما عقلوا، یعنی جانتے بوجھتے، وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جان بوجھ کر انہوں نے کیا کیے؟ تورات کے اندر چینجز کیے، غلطی سے نہیں کیے بلکہ جان بوجھ کر تورات کے اندر چینجز کیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی ایک برائی بیان کی گئی۔ تو یہ پہلا گروہ ہے یہود کا، علماء والا۔ اور مومنین زیادہ کیوں خواہش کرتے تھے؟ کیونکہ مدینہ میں انصار بھی رہتے تھے اور مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہودی وہاں کیسے بسے آ کر مدینہ میں؟ کیونکہ پچھلے یہودیوں کے اندر یہ بات ہمیشہ سے ان کی نسلاً بعد نسلیں جو ہے یہ تعلیم ہوا کرتی تھی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی بعثت ایسے مقام میں ہونے والی ہے جو کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ تو مدینہ کھجوروں کے باغات والی سرزمین تھی، تو یہ لوگ یہودی جو ہے اس خواہش میں تھے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی مدد کریں گے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، ٹھیک ہے؟ تورات میں بھی یہ ان سے وعدہ لیا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کیا کرے؟ اپنے شہروں کو چھوڑ کر جو ہے مدینہ میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا، اور انصار بھی وہاں رہتے تھے، دونوں گروہ وہاں پر رہتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر ہجرت بھی کر کے آ گئے، اب آنے کے بعد انہیں چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، ان پر ایمان لے آتے، لیکن وہ مکر گئے۔ کیوں مکر گئے؟ انہیں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے ہیں تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، ہماری جو پوسٹس ہیں اور جو پیسے ہم کما رہے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ سارا کے ساری انکم کے سورسز ہمارے بند ہو جائیں گے، اور ہمیں جو عزت مل رہی ہے اور جو ہم ان کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، یہ ساری کے ساری جو ہے ہم سے چھین لی جائے گی، یعنی ہم سے چھوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ آخری نبی ہے، تو جانتے بوجھتے سمجھ لینے کے بعد بھی جو ہے یہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی، یہود کو دشمنی یہ تھی کہ انہیں، یہود کو یعنی بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء آئے، کثرت سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ تو انہیں خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ بھی جو ہے شاید ہماری ہی نسل میں یعنی بنی اسرائیل میں ہی آئے گا، لیکن وہ بنی اسرائیل میں نہ آتے ہوئے بنی اسماعیل میں سے نبی بنائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات سے انہیں بڑی حسد ہوئی، جلن ہوئی کہ کس طرح سے نبوت ہم سے نکل کر جو ہے بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو یہ چیز ان کو بہت زیادہ اندر سے چبھتی تھی، اور یہ ایک دشمنی کا باعث بنی، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی ایمان نہ لائے، یعنی ان کی عوام، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا، اے مومنو کیا تم یہ تم امید رکھتے ہو کہ یہ جو ہے یہود ہیں وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے ساتھ؟ لکم وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو یعنی تورات
کے احکام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اسے بدل دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کر اسے سمجھ لینے کے بعد چینج کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، انہم مفترون، ٹھیک ہے، یہ افطرا باندھنے والے لوگ تھے، جھوٹ باندھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل صفات تھی اس کو چھپاتے تھے اور جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے. والحمزۃ للانکار اللہ تطمعوا فلہم سابقۃ فی الکفر. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر افتطمعون کے اندر جو یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہامیہ انکاریہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا یہاں سوال کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ انکار کرنا مقصود ہے. یہ جو پوچھا گیا نا کہ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہود تم پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ سوال بلکہ سوال استفہام انکاری کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، جس کے اندر اس فعل کا انکار کرنا لازم آتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم ان سے کوئی امید مت رکھو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کفر میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں منافق، وَإِذَا لَقُوا ای منافق الیہود، جو یہود میں سے جو منافقین ہیں جب ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یعنی منافق یہود میں سے جو منافقین ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو علماء کے تعلق سے بیان کر دیا، پھر اس کے بعد جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا ڈھونگ کر رہے تھے یہود میں سے، ٹھیک ہے، جو منافقین تھے، تو وہ لوگ جب مومنین سے ملتے ہیں تو ان کے رویے کو بتا رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، بِأَنَّ مُحَمَّدًا نبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وَهُوَ الْمُبَشِّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا، اور ان کی بشارت ہمارے کتاب میں دی گئی ہے، یعنی تورات میں ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے. وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں، یعنی یہ جو منافقین مومنین کے ساتھ جو کنورسیشن کر رہے تھے، جب اپنے سرداروں کے پاس لوٹتے ہیں، قالوا، تو ان کے سردار ان سے کہتے ہیں، یعنی ان کے رؤساؤہم الذین لم ینافقوا لمن نافقا، ٹھیک ہے، جو ان کے سردار ہیں جنہوں نے منافقت اختیار نہیں کی، وہ ان منافقت اختیار کرنے والے یہود سے کہتے ہیں اکیلے میں، کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں خبر دیتے ہو، یعنی مومنین کو تم بتلاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، جن راز کو، جس قسم کے راز کو، کون سی چیزیں، یعنی ای عرفکم فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے، جو ان کی تعریف ہے، اس تورات میں موجود ہے. تو یہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت موجود ہے اسے لے جا کر تم مومنین کو بتاتے ہو، لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، حجت کریں. اب یہ لیحاجوکم کے اندر جو یہ لام ہے، یہ للسیرورتی فرمایا، یہ جو ہے نتیجہ کے لیے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیحاجوکم کا مطلب کہ تم کیا کرو گے، پہلے تو مومنین کو جا کر تم اپنے تورات کے راز ان پر کھولو گے، جا کر یہ بتاؤ گے کہ حضور کی واقعی جو ہے شان موجود ہے تورات کے اندر. تو جب یہ انہیں پتا چلے گا تو وہ تمہارے ساتھ حجت کریں گے، بلکہ دلیل قائم کریں گے تمہارے سامنے. لیحاجوکم، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم سے لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اور یہ حجت کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے، یعنی کہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور مومنین بھی کھڑے ہوں گے، تو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن مومنین کو چونکہ تم نے بتا دیا تھا کہ حضور کی شان تورات میں موجود تھی، تو وہ کہیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور حجت قائم کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ،
ان لوگوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ تورات کے اندر جو ہے حضور کی صفات موجود ہے، آج یہ لوگ خود مکر رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گی، تو تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنی عجیب جہالت ہے یہود کے سرداروں کی اور ان کے علماء کی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ چھپا رہے ہیں اللہ انہیں نہیں جانتا۔ کیا اللہ ان کے دلوں سے باخبر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کو تم جا کے تورات کے راز نہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ اللہ کے حضور ہمارے خلاف دلیل قائم کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور تورات بھی تو خود اللہ نے نازل کی، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں تورات میں اللہ نے خود نازل کی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے یہ یہود کی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ یہودی منافقین ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ ان کی صفات ہماری تورات میں موجود ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ منافق اپنے سرداروں کے پاس لوٹتے ہیں تو وہ سردار ان سے کہتے ہیں قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں خبر دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، اس چیز کی جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے، لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے اوپر کیا ہے، تم سے حجت کرے، تم سے جھگڑا کریں ان آیتوں کے ذریعے، بھی عند ربکم، اللہ رب العزت کے حضور۔ ٹھیک ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ منافق اور یہ یہود ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ان یہود کے سردار ان دوسرے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ ٹھیک ہے، انہم یحاجونکم اذا حدثتموہم فتنتہو، کہ تم اس طرح کے باتیں انہیں جا کر راز کی نہ بتایا کرو اپنی تورات کی، کیونکہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے، تو اس سے تم بچو۔ تو اللہ رب العزت پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے، قال تعالی اولا یعلمون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جسے وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ما یخفون وما یظہرون، جو چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں، من ذالک وغیرہ، تو اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ استفہام جو ہے یہ تقریر کے لیے ہے۔ یہ جو اولا یعلمون میں حمزہ آیا ہے، یہ حمزہ جو ہے استفہام جو ہے، یہ سوال، یہ تقریر کے لیے، بیان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ ترجمہ دیکھیے کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ یہود، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل جانتا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے جو بھی وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو یہود کا یہ کہنا کہ تم لوگوں کو جا کر مومنین کو تورات کی آیتوں کے راز نہ بتاؤ، کہیں یہ تم سے حجت نہ کریں، تو یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز تمہاری جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے قیامت میں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اللہ کے سامنے تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ، اب یہود کی یہ دوسری کیٹیگری بتا رہے ہیں، امی لوگوں کی۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ لوگ۔ ٹھیک ہے، امیون یہ ان کی عوام ہے جو ان پڑھ ہے، یعنی وہ تورات پڑھنا نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک پوائنٹ یاد رکھیں، اس پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کی برائی بیان کی، کہ جن احکام کو وہ تورات میں پاتے تھے اسے یا تو چھپاتے تھے یا تو بدل دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، چھپانا اور بدل دینا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب علماء کا طبقہ بگڑ جاتا ہے تو ان کی برائی جو ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ عوام کے بگڑنے سے زیادہ خطرناک علماء کا بگڑنا ہے۔ جب علماء کسی قوم کے بگڑ جاتے ہیں تو پوری کی پوری قوم بگڑ جاتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے علماء کو دیکھ کر فالو کرتی ہے، ان کے عمل کو دلیل سمجھتی ہے۔
تو اگر علماء غلط کام کرنا شروع کریں گے تو عوام بھی دیکھا دیکھی جو ہے غلط کام کرنا شروع کرے گی۔ اس طرح سے علماء کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قول سے بھی لوگوں کو حق بات بتائیں اور اپنے فعل سے بھی سچ بات بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی باتیں درست ہوں لیکن عمل درست نہیں ہے تو لوگ جو ہے متنفر ہو جائیں گے اور علماء کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ خود بگڑ گئے، برے کاموں میں لگ گئے، تو عوام اس سے زیادہ برے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی لیے ایک مسئلہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب عالم نماز پڑھاتا ہے مسجد میں امام، تو امام کو چاہیے کہ وہ فرض پڑھنے کے بعد سنت بھی جو ہے اعلانیہ پڑھے وہیں عوام کے سامنے۔ حالانکہ نفل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نفل کو چھپا کر پڑھتے ہیں اور فرض کو دکھا کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھر جا کر بھی امام جو ہے سنت نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت نمازیں وہیں فرض کے بعد پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ عوام چونکہ علماء کو فالو کرتی، وہ دیکھیں گے کہ فرض کے بعد جو ہے سنت پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت موقعہ پڑھنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ عالم نہیں پڑھتا، وہ چلا جاتا، تو پھر اسے دیکھ کر عوام بھی رک جاتی ہے اور وہ بھی کیا کرتی ہے؟ سنت پڑھنا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس مقام پر علماء ہوتے ہیں اس سے ایک لیول نیچے اتر آتی ہے عوام۔ اگر علماء، ٹھیک ہے، اگر علماء جو ہے فرض اور صرف سنت پڑھتے ہیں، نفل کو چھوڑتے ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ صرف فرض پڑھے گی، سنت بھی چھوڑ دے گی۔ اور اگر علماء صرف فرض پر اکتفا کریں گے، سنت چھوڑ دیں گے، تو عوام فرض بھی چھوڑ دے گی۔ اگر علماء مباح چیزوں میں پڑ جائے گی تو عوام مکروہ چیزوں میں پڑ جائے گی، اس کے اور لیول نیچے۔ اور اگر علماء مکروہ چیزوں میں پڑ گئی تو عوام جو ہے حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر علماء حرام کام کرنے لگ گئے تو جو عوام جو ہے کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے علماء نے کہا کہ چاہیے یہ کہ عوام چونکہ علماء کو فالو کرتی ہے تو علماء کے طبقے کو بالکل بگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہدایت والے راستے پر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال یہود کے علماء کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ خود حرام کام کر بیٹھے۔ اور کیا حرام کام کیا انہوں نے آیات کو بدلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا دیا۔ تو اس طرح سے ایک حرام کام علماء کرنے لگے تو ان کی عوام اس سے بڑھ کر جو ہے کفر میں مبتلا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی۔ اب یہ دوسرے طبقے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اگلی آیت میں، جو کہ جاہل قوم ہے، عوام ہے، جنہیں تورات پڑھنا نہیں آتا۔ تو کہتے وَمِنْهُمْ، اور ان یہود میں سے وہ بعض لوگ وہ ہیں امیون، جو کہ ان پڑھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کے علم کو نہیں جانتے، یعنی کہ تورات کا علم نہیں رکھتے، تورات کو نہیں پڑھ سکتے، الا امانیہ، سوائے اس کے کہ چند جھوٹی باتیں، ٹھیک ہے، من گھڑت جھوٹی باتیں جو ان کے علماء نے انہیں بتائی ہوئی ہوتی ہے، من گھڑت قصے، کہانیاں اور جھوٹی باتیں جو ان کے علماء نے انہیں بتائی، بس انہیں اتنا ہی پتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ حال تو دیکھیے ہماری عوام کا بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اکثر صرف علماء پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی بعض جنہوں نے اچھی طرح سے پڑھا ہو مدارس میں، جنہیں عربی آتی ہے اور وہ قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کے احکام کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طبقہ، اور ہماری اکثر عوام وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتی اور اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی، قرآن کے احکام تو بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ عوام کا تو یہ حال ہے کہ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سرسری پڑھتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کی بعض وہ عوام ہیں جاہل جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی زبانی کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ کتاب کا علم نہیں رکھتے سے کیا مراد؟ کہ وہ کتاب کو سمجھتے نہیں، تورات کو سمجھتے نہیں، سرسری پڑھ لیتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، یا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ بالکل پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور انہیں صرف کتنا آتا ہے؟ الا امانیہ،
یعنی کہ صرف جھوٹی باتیں جو ان کے سرداروں نے انہیں بتائی ہوئی ہیں، بس اسی کو وہ مان لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سردار بتا رہے ہیں وہ تورات میں موجود ہے، تو اس کو اندھا دھند اس کو مان لیتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ٹھیک ہے، اور وہ تو صرف جو ہے اپنے گمان، زن کو فالو کر رہے ہیں، کوئی ان یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف من گھڑت چیزوں کے اندر جو ہے گمان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے جو شکوک اور شبہات ان کے علماء نے ڈال دی عوام کے اندر، تو وہ جو ہے ان کے اوپر بھروسہ کر بیٹھے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ہے۔ ایک طبقہ علماء کا تھا جو جانتے بوجھتے ایمان نہیں لا رہا، حضور کی صفات کو تورات میں جانتے ہوئے بھی ان پر ایمان نہیں لا رہا۔ دوسرا طبقہ وہ کہ بالکل تورات کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کے سردار ان سے کہتے ہیں ان کے اوپر اندھا دھند بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی طبقہ ایمان نہیں لا رہا۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں گمراہ ہیں۔ تو اللہ ان کے تعلق سے فرماتا ہے فویلن، فویلن کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین عذاب، شدت عذاب، ٹھیک ہے، ہلاکت کو کہتے ہیں۔ فویلن تو ہلاکت ہے، یعنی شدید عذاب ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب تورات کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے مرضی سے ان کی تورات کی آیتوں کو لکھتے ہیں، چینجز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بعض باتیں تورات کے اندر شامل کر لیتے ہیں، یا جو نازل کیا اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو سخت ترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات کے احکام کو بدلتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ جو ہے تھوڑی سی رقم حاصل کر لیں، یعنی دنیا کا تھوڑا سا نفع مال حاصل کر لیں ان آیتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ من الدنیا وہم الیہود، یہ یہود تھے کہ انہوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل ڈالا تورات میں، اور آیت رجم کو بھی بدل دیا۔ آیت رجم کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ حکم تھا کہ جو شخص زنا کرے، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، یعنی اسے ایک جگہ باندھ دیا جائے گا، اور ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور پتھروں سے اسے مارا جائے گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، تو پتھروں سے مارا جائے گا حتیٰ کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو یہ سزائے موت ہے جو ہے زنا کرے گا۔ تو یہ حکم جو ہے تورات میں بھی تھا، ان کی شریعت میں بھی، اور یہ مومنوں کی شریعت یعنی قرآن میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تعلیم دی، اسلام میں بھی جو ہے یہ سزا برقرار ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلے فرمائے، کہا کہ تورات کے اندر یہ حکم ہے، تو انہوں نے کیا کیا، تورات کے اندر آیت رجم کو بھی بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے جو سردار ہوتے ہیں یا امیر لوگ، امیر طبقہ ہوتا ہے، فیمس پرسنالٹیز، اگر ان سے جرم ہو جاتا ہے تو ان کو سزائے موت سے بچانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، پیسے لے کر، رشوت لے کر اپنے ہاتھوں سے جو ہے آیتوں کے احکام کو بدل دیتے تھے تاکہ انہیں سزا سے بچایا جا سکے۔ اتنی بڑی خیانت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وغیرہما وکتبوہا علی خلاف ما انزلہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے خلاف وہ کتاب میں لکھتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو مما کتبت، جو انہوں نے لکھا، ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو چیز بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی وہ بالکل ان کے لیے ہلاکت بن جائے گی۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو رشوت انہوں نے لی ہے وہ بھی جو ہے ان کے لیے خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری آیت کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ تو بربادی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہ و بربادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا نصف پارہ مکمل ہوا، آیت نمبر 78 پر۔ تو آدھا پارہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھنے میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔